وبہ نستعین۔ ایام حج کی مناسبت سے یہاں پہ ایک علمی نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کا موضوع جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں فلسفہ حج و قربانی، یہ موضوع ہے ہمارا۔ اس علمی نشست کا امید کرتے ہیں کہ آپ اس نشست سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اور نشست سے شروع کرنے سے پہلے شب شہادت بھی ہے امام باقر علیہ السلام کی، اس مناسبت سے بھی آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مولانا سید علمدار نقوی صاحب موجود ہیں، جو حج اور قربانی کے فلسفے پہ انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر مولانا ذوالفقار حیدر صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالی احکام قربانی اور حج کے حوالے سے خصوصاً قربانی کے احکام پر روشنی ڈالیں گے، اور بندہ حقیر جو ہے انشاءاللہ اسرار اور حکمتیں حج کی اور یا قربانی پہ بات کریں گے۔ آپ لوگ بھی سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک علمی نشست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس سے ہم بھرپور استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب مل کر درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اپنا سوال ڈاکٹر مولانا سید علمدار نقوی سے کرتا ہوں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، سالہ سال جو ہے زمانہ گزر چکا ہے، اور ایسے میں کیا خاصیت ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم وہی اعمال جو صدیوں پہلے انجام دیے جاتے تھے انجام دیتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ ابھی تک وہی اعمال باقی ہیں، خصوصاً حج کے حوالے سے ہم اس کو انجام دیتے ہیں؟ تو آغا صاحب سے میں خواہش کروں گا اس حوالے سے چند نکات بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ ایام حج ہیں اور اسی مناسبت سے اسی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، سوال جو آغا صاحب نے کیا کہ کیوں ہم ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی صدیاں گزر گئیں ایک عمل کو انجام دیے ہوئے، کیوں اس کی یاد منائی جاتی ہے؟ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعہ جو پیش آیا وہ واقعہ کیا تھا، جو شخصیت وہاں پر موجود تھیں یا شخصیات وہاں پر موجود تھیں، وہ کیسی شخصیات تھیں، انہوں نے کیا عمل انجام دیا، اس عمل کی نوعیت کیا تھی، اس عمل کی کیفیت کیا تھی، کیوں وہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے تا قیامت یعنی جب تک قیامت آئے گی، یہ دنیا کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ایک نمونہ عمل قرار دے دیا کہ یہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ نے ہر دور میں، اور آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ حج انجام دیا جاتا رہا، اسلام سے پہلے بھی حج انجام دیا جاتا رہا، اور پھر اسلام کے آنے کے بعد جو اصلاحات انجام دیں، اور اس کے بعد آج تک اور اس کے بعد رہتی دنیا تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا۔ لوگ حج کرتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، یہ سارے اعمال انجام دیتے رہیں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس عمل کو خدا نے کیوں ہمیشگی اور جاویداں جو ہے وہ قرار دے دیا کہ آپ یہ سارے وہی اعمال جو انہوں نے انجام دیے، ان اعمال میں کیا خصوصیت تھی؟ خصوصیت دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ وہ شخصیات جنہوں نے یہ اعمال انجام دیے وہ شخصیات کیا تھی، انہوں نے کیوں یہ اعمال انجام دیے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں جو شخصیت ہیں وہ جناب ابراہیم کی ہے۔ جناب ابراہیم کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو ایسی شخصیت ہے کہ جو تمام ادیان الہی میں متفق ہیں، سب اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ ابراہیم کن کے لیے ہیں، یہ کن کے اسوہ ہیں، کن کے لیے قابل پیروی ہیں، کس نے ان کی سیرت اپنائی ہوئی ہے، اور جو اعمال انہوں نے انجام دیے اگر ہم دیکھیں تو تمام ادیان میں سے فقط مسلمان ہی وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے جناب ابراہیم کے اعمال کو، سیرت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔
بس قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نہ نصرانی ہیں نہ یہودی ہیں بلکہ وہ دین حنیف پر ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ آج بھی جناب ابراہیم کا عمل مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے۔ بس ایک جو ہے وہ شخصیت جناب ابراہیم کی ہے کہ سب مانتے ہیں لیکن اس کے اس عمل کو باقی قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا دوسرے بیٹوں کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں، جناب اسحاق کے بارے میں کہ انہوں نے قربانی دی، ان کے قربانی ہو، ان کی اپنی اپنی ہیں، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے قربانی دی بھی ہو لیکن ان کے ہاں یہ اعمال موجود نہیں ہیں جو حج کے اعمال ہم انجام دیتے ہیں۔ ایک تو جناب ابراہیم کی شخصیت ہو گئی، دوسرا جناب ابراہیم نے جو اعمال انجام دیے اس میں سے سب سے بڑا عمل قربانی تھا کہ جناب ابراہیم نے وہ قربانی دی۔ جناب ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک طولانی زندگی بسر کی، جن کی زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہمیں راہ توحید میں مبارزہ نظر آتا ہے، خدا کی اطاعت محض نظر آتی ہے۔ یہ دو پہلو جناب ابراہیم کی زندگی میں بہت برجستہ ہیں، ایک توحید اور ایک اطاعت خدا۔ شروع سے مبارزہ کیا توحید کے لیے، پھر اسی توحید کی خاطر جو ہے وہ آگ میں ڈالے گئے، جو سارا ماجرا ہوا بتوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا آگ میں ڈالے گئے، اور آگ میں جب ڈالے گئے تو جناب ابراہیم کو مارنا مقصود نہیں تھا، ان کو قتل کیا جا سکتا تھا، ایسے ہی آگ لگائی جا سکتی تھی، لیکن آگ کے لیے ایک عمارت بنانا، خود قرآن کی عبارت ہے کہ عمارت بنائی گئی، اتنا بڑا اس کا الاؤ تھا کہ نزدیک اس کے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ جناب ابراہیم نے جو کام کیا تھا وہ کام اتنا بڑا تھا کہ اس کی سزا یہی تھی کہ جناب ابراہیم کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ بس یہ جناب ابراہیم کا پہلا مبارزہ، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، ذرا بھر خوف ڈر، پھینکا گیا تو تیار تھے آگ میں جانے کے لیے، آگ میں گئے، وہاں سے آگ گلزار بنی، پھر وہاں سے نکلے، پھر آخری اس کے بعد جب دوسرے علاقے میں آتے ہیں، اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر بابل کے علاقے کو، کنعان کے علاقے میں آتے ہیں، تو یہاں پر ایک نیا ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کی اولاد، خدا نے اولاد سے محروم رکھا، اور جب ان کا سن زیادہ ہو گیا، بڑھاپے کے اس سن میں پہنچ گئے، تو اب خدا نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ جب اولاد عطا فرمائی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے خدا اولاد عطا کرے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کا سن زیادہ ہوتا جاتا ہے اولاد سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ اولاد جو انسان کو بڑھاپے میں ملے اس کا زیادہ انسان کو احساس ہوتا ہے، محبت اس سے ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے جو اولاد دی، اولاد دینے کے بعد ایک امتحان تھا کہ بڑھاپے میں جب اولاد مل گئی تو کہا کہ اب تمہارا امتحان ہے کہ اس اولاد کو جو جان سے زیادہ عزیز ہے اسے ایک وادی غیر ذی زر میں چھوڑو۔ اب وہ وادی غیر ذی زر میں جا کر انہوں نے چھوڑ دیا، جہاں پر نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ سائبان، نہ رہائش، کوئی چیز بھی، زندگی کے آثار اس جگہ پر نہ تھے۔ لہٰذا وہاں پر انہوں نے پھر وہاں سے جو کچھ جناب حاجرہ نے دیکھا، بچے کی کیفیت تھی کہ بھاگ دوڑ، سارا ماجرا آپ کے ذہن میں فقط مختصر اشارہ کرتا چلوں کہ جناب حاجرہ نے جس طریقے سے بھاگ دوڑ کی، وہ عمل، وہ سعی، وہ ایثار، وہ قربانی جو ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے تھی، وہ تڑپنا، خدا کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایک تو معجزہ ظاہر ہوا، دوسرا اس عمل کو خدا نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ اس کے بعد جناب اسماعیل نے وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ رہتے رہتے جب وہ جوان ہوئے، جو نقطہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جو اصلی جناب ابراہیم کے، باقی تو سارے امتحان جو ان کے چلتے رہے، لیکن یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو یہ اپنے باپ کی کمر کی مضبوطی کا باعث ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر زندہ رہتا ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد، اور جیسے جیسے اولاد جوان ہوتی ہے باپ اتنا ہی زیادہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میری اولاد نے یہ کر دیا، فلاں مقام پر پہنچ گیا، بڑی خوشی محسوس کرتا ہے لوگوں کو بتلاتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اب ایسے میں جناب ابراہیم اپنی اولاد سے ملنے آتے ہیں، جناب اسماعیل سے، یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں۔
جب ملنے آتے ہیں تو یہاں پر جناب اسماعیل یہ نہیں کہتے، آپ اطاعت کا مقام دیکھیے جناب اسماعیل کی، کہ جناب اسماعیل نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ تو مجھے بچپنے میں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. جیسے ہمارے ناچاکی ہو جاتی ہے بعض خاندانوں کے درمیان، اور ایک کوئی جدا ہو جاتا ہے تو پھر جب دوبارہ کسی وقت اپنی اولاد سے ملنا ہوتا ہے ماں یا باپ کو، تو وہ اولاد ماں باپ سے ملنے کی روادار تک نہیں ہوتی کہ آپ نے اس وقت جب ہمیں ضرورت تھی ہمیں چھوڑ دیا، آج آپ ہم سے ملنے آ گئے، آج ہمیں آپ جو ہے وہ آپ توقع رکھتے ہیں ہم سے، ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے. جناب اسماعیل کو یہی کہنا چاہیے تھا جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جناب اسماعیل نے یہ نہیں کیا. جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا جان، آپ کو قربانی کا جو حکم دیا ہے آپ وہ بجا لائیے. افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ایک ذرا برابر بھی جناب اسماعیل نے تردد نہیں کیا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ایک تو آئے بہت عرصے کے بعد آپ میرے پاس، اور آئے بھی تو مجھے مارنے آئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نہ سوال نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے حکم خدا ہے، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے. لہٰذا چلے جناب ابراہیم لے کر جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے. جب لے کر چلے، اب شیطان انسان کی راہ میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے. اب روایات میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اولاد ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرو گے کل تم؟ خدا نے بڑی مشکل سے اولاد دی ہے. لیکن جناب ابراہیم نے اس شیطان کو، روایات میں مختلف تعداد ذکر کی گئی ہے، 3 دفعہ 7 مرتبہ یا متعدد مرتبہ اس کو شیطان کو پتھر مار کے کنکر مار کر بھگایا کہ نہ تم میرے راستے سے، یہ امتحان ہے الہی ہے، خدا کا حکم ہے، مجھے حکم خداوندی بجا لانا ہے، لہٰذا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. شیطان کو کنکریاں مار کر وہاں سے بھگا دی. یہ وہ مختصر واقعہ، وہ پس منظر جناب ابراہیم نے جو قربانی دی، جو اطاعت محض وہاں پر موجود تھی، سر تسلیم خم تھا، اور یہ عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل قرار دے دیا. اگر ہم ایک ایک عمل کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ جو اگلی ہماری جو گفتگو ہوگی اس میں باقی امور کی طرف اشارہ کیا جائے گا. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہے، اور تحلیلی انداز میں کہ صدیوں گزرنے کے باوجود کیا خاصیت تھی اور کیا حکمت تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو انجام دیا جائے. اس سے قبل کے حج کے اعمال میں جیسے کہ بتایا کہ ایک عمل جو ہے قربانی کا ہے، اور قربانی کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے. اور اس سے قبل کہ ہم احکام قربانی کی طرف جائیں تو میں یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں. قربانی بھی در واقع ایک اللہ تعالیٰ کی مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یعنی قربانی کرنا، اور اسی طریقے سے شاعر اسلام میں سے ہے جس پہ بڑی اس کی اہمیت حامل ہے. قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کا معنی کیا ہے، میں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر ذوالفقار کی طرف چلتا ہوں کہ قربانی کے احکام بیان کریں. تو لغت میں اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قربانی، اس کو قربانی کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، یعنی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس سے نزدیکی کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. لیکن اگر لغت میں جائیں تو کہتے ہیں کہ مفردات قرآن نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کہا ہر وہ چیز یا صدقے کی شکل میں ہو یا کسی حیوان کے ذبح کرنا ہو یا جس انداز میں ہو، اللہ سے قرب کا باعث بننے کوشش کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کرنا کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے عرف میں جو ہم کہتے ہیں عید قربان، یہی اس کی وجہ اور یہی سبب اس کا بنا ہے. اور تاکہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ قرب الہی حاصل کر سکیں، اس کی رحمت اور ان کے شامل حال ہو سکیں، تسلیم جو ہے خدا کے سامنے جھک جائیں. اور قربان سے مراد لفظ قربان کو بھی دیکھا جائے قرب اور نزدیک کے معنی میں کہا جاتا ہے. ایک حدیث آغا جان اس سے پہلے کہ آپ احکام بیان کریں کہ قربان کے حوالے سے کہ کہا گیا ہے کہ یقیناً نماز مومن کو نزدیکی اور قربان کا باعث بنتا ہے، اور امیر المومنین نے بھی ایک حدیث کی ہے، تو ہم چلتے ہیں اس کی طرف، تھوڑا سا وضاحت کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ قربانی مالی عبادات میں سے ہے، اور ہر وہ عمل جسے دین اسلام نے عبادت قرار دیا ہے، ہر وہ عمل جسے دین اسلام نے عبادت قرار دیا ہے، اس عمل سے پہلے قربتاً الی اللہ کی نیت واجب اور ضروری ہے کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں پروردگار کا قرب پانے کے لیے. قرب اور نزدیکی زیادہ تر ہمارے عام اذہان میں جو تصور آتا ہے اس لفظ کا وہ یہ ہے کہ جسمانی طور پہ، مکانی طور پہ کسی کے نزدیک ہو جانا. یہ آپ کہتے ہیں مسجد اس سینٹر کے بالکل قریب ہے، پہلو میں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک قرب کا تصور زمانی بھی ہوتا ہے کہ ان قریب چند دنوں کے بعد روز عید قربان آنے والا ہے. انہیں ایک تصور قرب کا اور نزدیکی کا زمانے اور مکان کے لحاظ سے ہے. حالانکہ یہ قرب عبادات میں مطلوب پروردگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے منزہ ہے. جب رب العالمین کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر جسمانی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، جب اس کا جسم نہیں ہے تو تمام وہ لوازمات اور تمام وہ صفات کہ جو جسم کی وجہ سے کسی پر بولی جا سکتی ہیں، ان صفات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے. ہر جسم کو مکان چاہیے، جسم جگہ گھیرتا ہے، ہر جسم کسی خاص زمانے اور ٹائم میں آتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات جسمانی نہیں ہے تو اس کی طرف مکانی یا زمانی قرب اور نزدیکی کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی. اسی قربانی کے عمل کو لے لیں، یا امیر الاسلام کی حدیث ہے ان صلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی انسان کے لیے نماز اس کی قربانی ہے، قرب کا باعث ہے، پروردگار کے نزدیک ہونے کا سبب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر انسان کی اس کی شہرگ حیات سے بھی بڑھ کر زیادہ نزدیک ہیں. خود پروردگار فرما رہا ہے میں تمہارے نزدیک ہوں، اور میں ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے، عبادت گزار ہونے کے ناطے چاہتا یہ ہوں کہ عبادات کے ذریعے اس کا قرب پا لوں. وہ قرب جو خود وہ بتا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس قرب کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے عبادات کے ذریعے. وہ قرب ہمارا مکانی نہیں ہے، وہ قرب ہمارا زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ قرب ہے ہمارا قرب وجودی کہ جو ذات ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ مومن کے دل میں حکومت کرتا ہے. ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان خدا موجود ہے. اس قرب کو پا لینے کے لیے عبادات انجام دی جاتی ہیں. اسی قرب کو پا لینے کا ایک سبب یہ قربانی ہے. اور جیسے کہ ابھی آغا صاحب نے فلسفہ اس کا بیان فرمایا، آتا ہوں میں احکام کی طرف، کہ فلسفہ قربانی کا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے میوے قلب کو قربان کرنا چاہا، اس بیٹے کو قربان کرنا چاہا جو بڑھاپے میں مل رہا ہے. ایک انسان، بوڑھے انسان کے پاس اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی اور قریب محبوب چیز، عزیز چیز نہیں ہوتی. لیکن جب حکم پروردگار آ گیا ہے، اس قہرمان توحید نے حکم پروردگار کے سامنے اپنی اس عزیز چیز کو فدا کرنے کا عزم کر لیا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قرب کی منزل پر ہیں، اس قرب کو گنوانا نہیں چاہتے، اس قرب پروردگار کو کھونا نہیں چاہتے. اور جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے مانگی ہے، اس کو میں فدا کر دوں، اس کے مزید قرب میں چلا جاؤں. اسی قرب میں ہم قربانی کا ایک عمل کرتے ہیں. یہ پروردگار کا ایک لطف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی سے انسانی قربانی نہیں مانگی. حضرت ابراہیم سے تو بیٹا مانگا. یہ اس رب العالمین کی رحمت اور فضل ہے ہم جیسے انسانوں پہ کہ اس نے ہم سے انسانی قربانی، بہت مشکل مرحلہ آ جاتا اگر انسانی قربانی مانگی جاتی تو. اپنے خلیل سے تو اس نے انسانی قربانی مانگی، لیکن اس قربانی کے بدلے میں دمبا بھیج دیا، اور آئندہ نسلوں سے وہ تمثیلی قربانی مانگی گئی کہ تم بھی آؤ حیوانات ذبح کرو
اور ان حیوانات کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرو کہ تم اپنے نفس امارہ کو راہ خدا میں کچل ڈالو۔ حیوان ایک سمبل ہے، ایک تمثیل ہے، ایک نمونہ ہے انسان کے نفس امارہ سے، کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی نفسانیت کو قربان کر دیا تو اس نفسانیت کے قربان کرنے میں حیوان کو بدلے کے طور پہ بھیج دیا کہ اب جو بعد میں اسوہ ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے آئیں گے لوگ میدان میں قربانی دینے، تو انہیں یہ سمبولک قربانی دینی ہوگی۔ لیکن یاد یہ رہے کہ جب حیوان کو آپ لوگوں نے ذبح کرنا ہے تو اپنی نفس امارہ کو کچلنا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو روندنا ہے، جو خواہشات نفسانی اطاعت پروردگار میں حائل اور مانع بن رہی ہوں۔ یہ قربانی دو طرح سے ہے، فقہی احکام میں۔ جی، اس سے پہلے کہ فقہی احکام کی طرف چلیں کہ ایک اور بڑی اہم نقطہ، پس خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی سے مراد ان اطاعت اور بندگی میں ہم نزدیک ہو رہے ہیں اس کے رحمت کی طرف، ہم اس کو رحمت کو اپنے شامل حال قرار پانا چاہتے ہیں، یعنی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اور نفس امارہ کو کچلنے کے ذریعے سے بھی۔ رہبر معظم رہبر معظم آیت اللہ خامنی ایک شہید کا جملہ نقل کرتے ہیں اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی خارداروں سے عبور کرتے ہوئے جو ہے شہداء نے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سالہ جنگ میں یا دیکھتے ہیں کہ جو بی بی کے حرم کو دفاع کرتے ہوئے کس طریقے سے قربان ہو، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ احکام کی طرف چلے ایک کلپ چھوٹا سا ہم دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے آگے سے احکام قربانی کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے شرائط ہیں اور قربانی کے حوالے سے جن کو خوب قربانی کے موضوع پہ اور قرب کا مطلب کیا ہے اس پہ بات کرنے کے بعد اب یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اور قربانی کی کیا شرائط ہیں اور کیا وقت کس وقت میں قربانی کرنی چاہیے اور اس کے کیا حصے کیے جاتے ہیں، تو میں ڈاکٹر ذوالفقار کی طرف چلتا ہوں کہ اس کی طرف روشنی ڈالیں۔ جی، عرض کر رہا تھا میں کہ قربانی دو طرح سے ہے فقہی اعتبار سے، واجب قربانی ہے اور ایک مستحب قربانی ہے۔ واجب قربانی وہی ہے جو حاجی مقام منی میں قربانی کا حیوان ذبح کرتے ہیں، یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کا واجب فریضہ ہے قربانی کرنا۔ اور عام لوگ جو ہم لوگ بیت اللہ میں مشرف نہیں ہو پاتے، ہندوستان میں، پاکستان میں، اپنے ممالک میں بیٹھے ہیں، حیوانات ہم قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں، تو یہ قربانی مستحب قربانی ہے۔ جو حیوانات قربانی کیے جاتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ وغیرہ، ان کی دو طرح کی شرائط ہیں۔ ایک شرائط ہیں عمر کے حوالے سے کہ جو حیوان آپ لے رہے ہیں کس عمر کا ہونا چاہیے، اور کچھ شرائط ہیں ان کے اپنے وجود کے حوالے سے کہ کس کیفیت کا اور کس کیٹیگری کا حیوان ہونا چاہیے۔ اگر اونٹ جیسی قربانی کی جائے کہ جیسے کہ زیادہ تر لوگ صحرا نشین لوگ اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اگر اونٹ کی قربانی کی جائے تو اس کے کہتے ہیں 5 سال مکمل ہونے چاہیے، 6 سال میں داخل ہو عمر کے حوالے سے۔ اگر گائے یا بکری ہو تو ان دونوں کی شرط ہے کہ اس کے 2 سال مکمل ہوں اور 3 سال میں داخل ہو۔ اگر دمبا بھیڑ وغیرہ کرنی ہو تو اس کے کہتے ہیں 7 مہینے مکمل ہونے چاہیے، سالوں کی نہیں ہوتی بھیڑ یا دمبا، اس کے مہینے 7 مہینے مکمل ہونے چاہیے۔ اور جو ان کی وجودی کیفیت سے مربوط شرائط ہیں، اگر واجب قربانی ہو مقام منی والی جو حاجی پہ آتی ہے قربانی، اس کی شرائط ہے کہ حیوان دبلا کمزور نہیں ہونا چاہیے، چاق و چوبند ہونا چاہیے، بھارا وزنی حیوان ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو کہ کسی کے کان کٹا ہو، کسی کے سینگ ٹوٹے ہوں، وہ نقائص نہیں ہونے چاہیے کہ جو عام حیوانوں میں ہوتے ہیں اور اس میں نہ ہو اور نقص شمار ہوتا ہو، ان نقائص سے حیوان پاک ہو، واجب قربانی ہو۔ لیکن جو مستحب قربانی ہے یہ شرائط ان کی نہیں ہے۔ مستحب قربانی میں ہم جو حیوان انتخاب کرتے ہیں عمر کے حوالے سے وہ شرط اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن اگر ہمیں کہیں سے کوئی بکرا ڈھونڈنے میں دقت محسوس ہوئی اور کہیں منڈی میں آخری بکرا ہو جس کا سینگ ٹوٹا ہو، یا کبھی کوئی لاغر کمزور سا بکرا مل گیا تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ مستحب قربانی میں وہ شرائط مد نظر نہیں ہوتی۔ یہ رہی ان کی شرائط کے مد نظر
اور جو حاجی قربانی کرتا ہے واجب قربانی، اس میں ایک جانور ایک حاجی کا ہوتا ہے، اس میں شراکت نہیں ہوتی، لیکن جو ہم مستحب قربانی کرتے ہیں ایک ہی قربانی میں کئی حصے کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، کئی شرکاء اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہے قربانی کا وقت کہ کس ٹائم قربانی کی جاتی ہے۔ مستحب قربانی میں جو ہم قربانی کرتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر اس کا اتنا وقت ہے جب تک نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔ اگر لیٹ ہو جائے تو ظہر تک بھی کر سکتے ہیں، اگر پہلا دن نہیں ہو تو بعد کے 2 دن بھی 11ویں اور 12ویں کو کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ایک مہم چیز ہے کہ جو جانور قربانی کیا جا رہا ہے اس کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ اکثر سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، دوسرا حصہ مسلمان ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ ہے صدقہ خیرات میں فقراء اور مساکین کے لیے۔ یہ 3 طرح کے حصوں میں ہم قربانی کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تھے مختصر احکام جو بیان ہو چکے ہیں، اور جو مین چیز ہے مورد نظر وہ یہ ہے اس کو واجب والے احکام اور شرائط اس کے لاگو نہیں کرنے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ بس ایک ہی جانور ذبح کرے، ایک بندہ بس جو بھاری بھرکم اچھا بے نقائص و بے عیوب جانور ڈھونڈ کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور بھی نقائص اور عیبوں سے پاک ہو، اس میں عیب نہ ہو۔ لیکن اگر نہیں ملتا بالفرض کہ سالم جانور نہیں ملتا تو ضروری نہیں ہے اس کی تلاش میں ہم وہ قربانی سے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ذوالفقار کی طرف قربانی کی تاریخ کی طرف جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی سنت حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، اس سے قبل کس کی طرف جائیں ڈاکٹر علمدار کی طرف؟ آپ صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، مستحب قربانی کے وقت آیا عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال۔ ہاں جی، مستحب قربانی میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسعت اور آسانی دی ہے کہ ہم مستحب قربانی کر رہے ہیں۔ تو کسی انسان کی عقیقہ نہیں ہوا بچپن میں، والدین اس کا عقیقہ نہیں کر سکے، تو اپنے عقیقے کی وہ نیت کر سکتا ہے۔ مستحب قربانی عقیقہ کا بھی جبران ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تاریخ سے جانے سے پہلے تھوڑا سا کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اچھا، تاریخ قربانی کی تاریخ کیا رہی ہے؟ صدر اسلام سے پہلے بھی آئے قربانی کا تصور تھا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں تو انسانی تاریخ میں ہمیں انسان مذہب کے ہمراہ ملتا ہے، یعنی جب سے انسان ہے، مذہب ہے، اس کا ایک ماورا جو قوت ہے، طاقت ہے، وجود ہے، اس پر اس کا ایمان موجود ہے۔ یعنی جب سے انسان ہے تب سے وہ خدا پر ایمان، خدا کی شکل و صورت اور اس کا جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن خدا پر اعتقاد شروع ہی سے ہر انسان کا موجود ہے۔ جب سے انسان ہے تبھی سے مذہب ہے۔ اب اس مذہب میں ممکن ہے کہ انہوں نے خدا کو تلاش کرنے میں، خدا کا مصداق تعین کرنے میں اشتباہ کیا ہو کہ یہ خدا ہے، فلاں خدا ہے، لیکن خدا کا تصور جو ہے وہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ چونکہ ایک مافوق قدرت کے ساتھ ارتباط کی بات تھی کہ ایسی قدرت کی جو مافوق ہے اور انسان اس کے ماتحت ہے، تو اسی لیے انسان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس مافوق قدرت کو خوش کرے۔ اس کی خوش کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ قربانی ہے۔ اسلام میں بھی ہم دیکھ لیں، انبیاء کی سیرت میں دیکھ لیں، دوسری جو تہذیبیں گزری ہیں، اگر ہم ان تہذیبوں میں دیکھیں تو ہمیں یہ قربانی کا عمل بڑے واضح صورت میں نظر آتا ہے، اور آج بھی اقوام مختلف ممالک میں، مختلف مناطق میں موجود ہیں کہ جو مختلف صورتوں میں قربانی کرتی ہیں۔ اگر جناب آدم کی زندگی میں ہمیں قربانی کا ایک مورد نظر آتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے درمیان وہ رقابت شروع ہوئی تو خدا نے کہا کہ دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ اب ایک نے وہاں پر مینڈا دیا، وہ بھیڑ جو تھی اس کی قربانی کی، اور دوسرے نے سوکھی بالیاں رکھ دیں، پہاڑ پر دونوں جا کر رکھ آئے۔ خدا نے اس قربانی کو قبول کیا جو خدا کے نزدیک خلوص کے ساتھ دی گئی تھی۔
انما یتقبل اللہ من المؤمنین محسنین، مختلف جو ہے وہ تعبیریں موجود ہیں کہ خدا نے اس قربانی کو لے لیا، اور یہ باعث بنی کہ رقابت وہاں سے شروع ہو گئی۔ حسد جو تھی وہ بجائے اس کے کہ اصلاح کرتے، انہوں نے جناب حابیل کو وہاں پر قتل کر دیا۔ یہ پہلی قربانی جو خدا نے انسان سے لی، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری اقوام میں اگر ہم دیکھیں، یونان، آثار قدیمہ، اس دور میں جب دو بڑی وہاں پر جو وہ شہر وہاں پر آتن اور اسپارٹ اور مثلا یہ سارے وہاں پر موجود تھے، وہ مختلف دیوتاؤں کے قائل تھے، ان کے مختلف خدا تھے، ان کا نام انہوں نے مختلف دیوی دیوتا موجود تھے، ان کے لیے وہ قربانی کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی وہ موجود تھے، یعنی ان کی اساطیر، وہ کہانیاں، داستانیں جو مذہبی کہانیاں اور داستانیں سمجھی جاتی ہیں، اگر ان کو پڑھیں تو وہاں پر بھی قربانی کا تصور موجود تھا، حتیٰ انسانی قربانی کے بارے میں موجود ہے کہ اس خدا کے، اس دیوتا کے پاؤں میں انسان کو قربان کیا جاتا تھا۔ بابل کی تہذیب ہے، وہاں پر بھی ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں، حتیٰ وہ آثار قدیمہ، وہ تصویریں بنی ہوئی اس میں بھی قربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصر میں، مصر کی ایک پرانی تہذیب ہے، اس میں ہمیں یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ افریقہ کے دوسرے ممالک میں تمام وہ تہذیبیں جو قدیمی ہیں ان میں حتیٰ انسانی قربانی، حیوان کی قربانی، باقی کھانا ان کے قدموں میں رکھنا، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہندوؤں میں بھی جو ہے وہ یہ قربانی کا تصور، اور حتیٰ بعض کے بقول کہ آج بھی چونکہ ہندوؤں میں انسانی قربانی کا تصور پایا جاتا تھا، نوجوان لڑکیاں فدا کی جاتی تھی، نوجوان لڑکے جو ہے بتوں کے قدموں میں ذبح کیے جاتے تھے، جو پہلا بیٹا یا پہلی بیٹی ہوتی ہے اس کو قربان کیا جاتا تھا، مختلف جو اس نوعیت کے جس طریقے سے ان کے خدا کا تقاضا، یعنی جو بھی ان کے روحانی ہوتے تھے، وہ پنڈت ہوتے تھے، ان کے دینی رہنما ہوتے تھے، جو طریقہ وہ بتاتے تھے لوگ اسی طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے۔ نیل خشک ہو گیا، نیل اب خشک ہو گیا تو اب اس میں پانی آنا چاہیے، پانی کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک جوان کی وہاں پر جو وہ قربانی کی جائے، خون وہاں پر بہایا جائے تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو اور باران رحمت کا نزول ہو، اور اس طریقے سے پانی نیل میں جاری ہو جائے۔ ہر منطقے میں، ہر تہذیب میں ہم جا کر دیکھیں تو یہ قربانی کا تصور پایا جاتا تھا، تاکہ وہ جو ماورائی قوت ہے، وہ جو ماورا میں ایک خدا جس کو جو ان لوگوں کے اس تہذیب کے تصور میں خدا تھا، اس کو راضی رکھیں اور وہ اس رضایت کے بدلے میں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اس کے بعد ہم اسلام میں دیکھتے ہیں جناب ابراہیم کی قربانی کی، جسے آج تک باقی رکھا گیا اور مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا کہ نہ فقط اس قربانی کو بلکہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ جو اعمال بھی جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، جناب ہاجرہ نے وہاں پر بجا لائے، حاجی وہی اعمال بجا لائیں۔ اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے قربانی کی اور اس قربانی کے بدلے میں خدا نے ایک مینڈھا بھیج دیا، تو وہاں پر ففدیناہ بذبح عظیم، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا ابنو ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ چونکہ جناب عبداللہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے والد گرامی نے منت مانی تھی کہ اگر خدا مجھے میری منت پوری ہو جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ اور جتنی دفعہ بھی قرہ ڈالا، مختصر یہ کہ جب قرہ متعدد مرتبہ ڈالا تو وہ قرہ جناب عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ اب وہاں پر انہوں نے پہلے اونٹوں کے مثلا 10 اونٹ کرتے کرتے 100 اونٹ جو ہے وہ کرتے کہ جب 100 اونٹ تعداد پہنچی، پھر اسی عمل کو 100 اونٹ کو انسان کی دیت قرار دیا گیا۔ یہ بھی انسانی قربانی تھی کہ ایک انسان کے بدلے میں 100 اونٹ کو قرار دیا گیا۔ جب قرہ 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے درمیان دائر ہوا تو 100 اونٹوں کے نام، پہلے ہر دفعہ جناب عبداللہ کے نام نکلتا تھا، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرہ ان کے نام نکلا، اور وہاں پر جو ہے وہ اونٹوں کو قربان کر کے ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ مختصر تاریخ ہر دور میں قربانی کی رہی، اور آج بھی ہم جس تہذیب میں جا کر دیکھیں انداز اپنا اپنا ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہی کہ ہم وہ قرب جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، ہم مسلمان خدا کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب حاصل کریں، ورنہ نہ خون پہنچتا ہے۔ خود قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قربانی آپ لوگ کرتے ہو، حیوان ذبح کرتے ہو، اس کا نہ خون خدا کو پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ آپ کا وہ خلوص اور نیت جو ہے وہ خدا فقط وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قربانی ہر دور میں
موجود رہے. بس قربانی میں جو بہت اہم نقطہ ہے وہ خلوص ہے، یعنی خدا سے قرب حاصل کرنا ہے، خلوص ہونا ضروری ہے. اس سے قبل کہ ہم قربانی کے اسرار اور اس کی حکمتوں کی طرف جائیں، تھوڑا سا مزید چند منٹ اس کے لیے پیارے کلپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. خوب بس قربانی یعنی جو ہم کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، در حقیقت انسان اپنے نفس کو، نفس امارہ کو قربان کرنا ہے. تو ڈاکٹر ذوالفقار اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے اسرار اور حکمتوں کے حوالے سے؟ قربانی کا عمل اگر سیرت ابراہیمی علیہ السلام سے دیکھا جائے تو حقیقت تو یہی ہے کہ رب العالمین کے سامنے انسان مکمل سر تسلیم ہو جائے اور اپنی انانیت کو چھوڑ دے. مزید ممکن ہے انسان، ہم لوگ اپنی عقل کی بنا پر اس کی دقیق حکمتیں تلاش نہ کر سکیں، مگر ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ جو حق و حقیقت تک پہنچے ہوئے انسان تھے، کامل انسان تھے، جو رب العالمین کے قرب کو محسوس کر چکے تھے، انہوں نے کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں. جیسے کہ آج کا دن امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں مولا کی ایک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مولا کی تعلیمات کا تذکرہ کر دوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ یحب اطعام الطعام و اراقۃ الدماء. پروردگار پسند کرتا ہے اس بات کو کہ مساکین کو، فقراء کو کھانا کھلایا جائے اور اس کی راہ میں خون بہایا جائے. یعنی ایک مقصد قربانی کا ہے پروردگار کی محبت کو تلاش کرنا. جیسے قربانی کا نام ہی قرب پروردگار ہے، اسی طرح اس عمل کے ذریعے مسلمان قربانی دے کر، راہ خدا میں خون بہا کر اپنے رب کی محبت تلاش کرنا چاہتا ہے. کیونکہ قربانی کے ذریعے جیسے یہ خون بہاتا ہے ایک حیوان کا، اسی طرح اس حیوان کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے. اور خاص کر اگر وہ فقراء اور مساکین مسلمان ہوں، مسلمانوں کے دل کو سرور دینا، مسلمانوں کو خوشحال کرنا، در واقع رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے. اس لیے ہماری احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی مومن کے دل کو آزار و اذیت نہ پہنچاؤ. کیونکہ کسی مومن کے دل کو آزار دینا ایسی ہے جس طرح عرش رحمان کو ہلا دینا ہو. جیسے دل آزاری مومن کے لیے پروردگار کی نفرت اور غضب کا باعث ہے، اسی طرح مومن کے دل کو خوش کرنا اور خوشنود کرنا پروردگار کی رضا کا باعث ہے. عمل قربانی کی ایک حکمت ہے پروردگار کی خوشنودی اور حب کو تلاش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنا. ایک حکمت امام صادق علیہ السلام نے بیان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں، انہو یغفر لصاحبها عند اول قطرۃ تقطر من دمها الى الارض. کہ جو مومن قربانی کا جانور لے کر آتا ہے تو جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، در حقیقت قربانی کرنے والے مومن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یہ بخشش کا مرحلہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جیسے قربان کیے جانے والے حیوان کی گردن سے ایک قطرہ خون کا زمین پہ پہنچتا ہے، مومن کی مغفرت ہو جاتی ہے. حکمتیں یہ اثرات میں آ جاتی ہیں. یہ وہ حکمتیں ہیں جو اس قربانی سے انسان مومن کے دل کو اثر حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہماری قربانیاں دکھاوے کے لیے ہیں کہ کس نے کتنا چاق و چوبند موٹا جانور لے لیا ہے، یا ہماری قربانیاں راہ خدا میں خلوص دکھانے کے لیے ہیں کہ پروردگار میرے دل کی نیتوں کو اور خلوص کو جانتا ہے. جس کا دل خالص و پاک ہو، خدا کے لیے صاف ہو، اللہ اس سے قربانی ایسے ہی قبول کرتا ہے. حکمتوں میں جیسے اللہ کی محبت کو تلاش کرنا، پروردگار سے مغفرت پا لینا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاصان کی سیرت کو زندہ کرنا کہ جو خاصان خدا تھے، جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے تھے، ان کی سیرت زندہ رہے. جیسے ڈاکٹر علمدار صاحب نے فرمایا کہ یہ سیرت اور سنت ابراہیمی تا قیامت آنے والے متدین اور مسلمانوں میں زندہ رہے گی تاکہ ان کی کردار کو اسوہ کے طور پر ہم اپنا سکیں. اور یاد پروردگار اہم ترین حکمت اس عمل کی بھی، جیسے ہر عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایک مومن عاشق اپنے معبود کو یاد کرتا ہے، اس قربانی میں بھی اس کی نگاہ اپنے محبوب اور معشوق پروردگار پہ ہوتی ہے.
بس حکمتوں میں سے ایک یاد خدا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور محبت خدا بڑی اہم ہے۔ سیرت انبیاء سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی اسرار میں بھوکے لوگوں کو سیر کرنا بہت ہے۔ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کے مہنگائی کے زمانے میں کہ کتنے لوگ، تو ایسے میں بہت عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر ذوالفقار، یہ جو بتائیں کہ ائمہ کی کیا سیرت رہی ہے اس حج کے حوالے سے؟ پیدل حج جاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ ڈاکٹر علمدار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ اگر ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، خود نبی کی سیرت کو دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ جناب ابراہیم نے جو عمل کیا اور اس کے بعد وہیں پر ایک مکان تعمیر کیا جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور اسی کعبہ کو دنیا کے لیے مرکز بنا دیا، توحید کا خانہ خدا بنا دیا۔ لوگ دور دور سے، ہمیشہ کسی بھی قوم میں اگر ہم کعبہ کی تاریخ دیکھیں تو کسی بھی قوم میں کعبہ تقدس کا حامل تھا۔ ہر قوم چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، لیکن کعبہ کا تقدس ان لوگوں میں موجود ہوتا تھا۔ جب بھی وہ آتے تھے، تاجر ہندوستان سے آتے تھے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، جب وہ مکہ کی سرزمین، چونکہ مکہ ایک شاہراہ تھی، یہاں سے گزر کر جو ہے تجارتی قافلے یہاں سے شام سے واپس جو ہے وہ یمن سے پھر جو ہے وہ دریائی راستے سے ہندوستان جایا کرتے تھے، تو یہ مکہ سے جب گزرتے تھے تو تمام کی نظروں میں خانہ کعبہ کا ایک تقدس موجود تھا۔ حتیٰ وہ مسلمان یعنی اس دین پر نہ ہوتے ہوئے بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ سارے عمل بجا لاتے تھے۔ خود اس سے پہلے جو ہے وہ حج موجود تھا، ہر سال حج ہوتا تھا، لیکن اس میں جو بہت ساری تعریفات جو جناب ابراہیم کے دور سے تھیں وہ ہو گئیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے بھی جب مکہ کو چھوڑا اور مدینے آئے تو آپ کی دلی آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو، اس کے لیے گئے بھی، لیکن اس کے جو ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال واپس آ گئے، اگلے سال طے پایا کہ اگلے سال جائیں گے، اور اس کے بعد پیغمبر کو زندگی میں فقط اور فقط ایک حج کا موقع ملا، اور اس حج کی روایات اگر دیکھیں تو پیغمبر نے پورے اہتمام کے ساتھ وہ حج بجا لایا۔ نہ فقط کہ خود وہ حج بجا لایا بلکہ اپنے جتنے بھی پیروان تھے، صحابہ تھے، ان سب کو حکم دیا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل بجا لائیں۔ امیر المومنین اس وقت یمن میں تھے، کہا کہ آپ بھی یمن سے تشریف لے آئیں، اور پھر ایک مقام پر آ کر دونوں مل گئے۔ یعنی پورے اہتمام سے پیغمبر نے وہ حج بجا لایا، اس میں جو ہے وہ مکمل دین کے احکام بیان کیے، وہ خطبہ اس کے ایک ایک جو ہے وہ جملہ وہ بیان کرنے کے قابل ہے، تعلیمات سے بھرپور ہے، ہماری زندگی کے لیے باقاعدہ ایک آئین اور ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پیغمبر کو معلوم تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، اپنے وہاں پر جتنے بھی افراد موجود تھے اشارتاً کنایتاً اور واضح طور پر بھی پیغمبر نے ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو میرے ساتھ حج کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن پورے اہتمام سے پیغمبر نے وہ حج کیا۔ اس کے بعد ہمارے ائمہ کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو ہر امام کی زندگی میں جو ایک مشترکہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ حج کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں باقاعدہ تعداد ذکر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنے حج کیے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام حسین علیہ السلام نے اتنے حج کیے، اور نہ فقط حج کیے بلکہ پاپیادہ حج کیے، ننگے پاؤں چل کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ سے لے کر مکہ تک کا سفر 600 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اس دور میں اگر ہم دیکھیں، آج تو جو ہے وہ سڑک اور بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو راستہ جو ہے وہ ناہموار تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طریقے سے حیوانات کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ 600 کلومیٹر کا سفر پیدل اور پاپیادہ ائمہ نے کیا۔ حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں
کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ حج کے لیے جب جاتے تو اس کے لیے باقاعدہ جو اہتمام کرتے تھے وہ اہتمام یہ ہوتا تھا کہ آپ ناشناس طور پر یعنی کسی قافلے کے ساتھ شریک ہو جاتے، چونکہ مختلف علاقوں سے قافلے آ رہے ہوتے تھے، آ کے وہ مدینہ ٹھہرتے، مدینہ ٹھہرنے کے بعد وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو امام علیہ السلام چونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، مقامی لوگ تو امام علیہ السلام کو جانتے تھے، ہر کوئی امام کو آشنا تھا ان کی مقام سے، ان کی شخصیت سے، ان کے علم سے، ان کے علم سے۔ بسا اوقات افراد جو تھے ان کی شخصیت سے آشنا ہوتے تھے، لیکن ظاہری طور پہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ امام ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں، جس کی علمی شخصیت، جس کے زہد کے بارے میں، جس کے تقویٰ کے بارے میں، جس کے حلم کے بارے میں، جس کی سخاوت کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، وہ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام ناشناختہ طور پر کسی قافلے کے ہمراہ ہو جاتے، انہیں پتہ نہ چلتا، اور دوڑ دوڑ کر حاجیوں کے کام کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ کسی کو پانی دے رہے ہیں، کسی کی جو ہے وہ کھانا دے رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا حاجیوں کے لیے جو کچھ کرتے تھے، فقط اس نیت سے کہ یہ بیت اللہ کے زائر ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں اور میں ان کی خدمت کروں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مقام پر رکے تو اتفاق سے ایک اور قافلہ بھی وہاں پر آ کر رکا، ان میں سے ایک شخص امام علیہ السلام کو جانتا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص جو دوڑ دوڑ کر خدمت کر رہے یہ کون ہے؟ تم کس سے اب خدمت لے رہے ہو؟ کیونکہ ہوتا بھی ہے نا کہ جب کوئی شخص رضاکارانہ طور پر ایک کام شروع کر دیتا ہے تو جو دوسرے افراد ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ وہ پھر اس کو جو ہے وہ اپنا خادم، اپنا نوکر اور اس سے کام لینا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ آ گیا تو اب اس کو استعمال کریں۔ تو لوگ بھی جو ہے وہ کوئی امام علیہ السلام کو اس کام کا کہہ رہے، کوئی اس کام کا کہہ رہے، امام بھی دوڑ دوڑ کر امام علیہ السلام ناراحتی کا اظہار نہیں کرتے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے جس شخص کو تم دوڑا رہے ہو، مختلف کاموں میں تم نے لگائے ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم یہ کون ہے۔ کہا کہ یہ امام زین العابدین ہیں، فرزند پیغمبر ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے آ کر معافی مانگی، لیکن امام علیہ السلام نے کہا نا میں خدا کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہر امام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حج کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا، حج کے ثواب کو بیان کیا، حج میں جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا کہ آپ یہ اعمال کیوں انجام دیتے ہیں، اور حتیٰ بہت ساری روایات اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جب اعمال کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو اگر انجام دیا جائے تو اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے کہ جو بھی جناب سید الشہداء کی زیارت کرے گا اس سے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی حج کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ثواب کو بھی ایک معیار بنانا تھا، اس کے مطابق دینا تھا، تو کہا گیا کہ اگر یہ عمل انجام دو گے تو اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ثواب کو بھی اس میں تولا گیا کہ آپ اگر فلاں عمل انجام دو گے، فلاں نیکی کرو گے، اپنے فلاں بھائی کے ساتھ ایثار کرو گے، فلاں عبادت بجا لاؤ گے، فلاں ذکر کرو گے تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ یہ ائمہ کی زندگی میں اس کی اہمیت تھی جس کو ائمہ نے بیان کیا۔ یعنی یہ خدمت ہم 40 کے دنوں میں بھی دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسی کی یاد کرتے ہوئے لوگ جو ہیں جو پاک پیادہ نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں۔ اور واقعاً میں بھی یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی بہت سارے ہم اعمال انجام دیتے ہیں اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنے حج کا ثواب ہے، خصوصاً جو پاک پیادہ زیارت کے لیے کربلا جائے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے قبل کہ فلسفہ و اسرار حج پہ ہم بات کریں، ہمارے پاس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ حج کے مناسک کے بڑے عظیم الشان پہلو ہیں۔ ایک ہم اخلاقی اور سیاسی پہلو کو دیکھ سکتے ہیں، ثقافتی پہلو کو دیکھ سکتے ہیں حج کے، اور تجارتی پہلو کو دیکھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کی کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوستوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ خوب، بس حج کے در واقع ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے انشاءاللہ یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، حج کے 4 پہلو پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں مختصر میں۔ ایک، حج کا اخلاقی پہلو کیا ہے، حج کا سیاسی پہلو کیا ہو سکتا ہے، حج کا ثقافتی پہلو کیا ہے، اور اسی طریقے سے حج کا ایک تجارتی پہلو بھی اس میں نہفتہ اور ائمہ نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ حج کا جو اخلاقی پہلو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہم ترین فلسفہ حج ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تجارتی، سیاسی اور ثقافتی حصوں میں جو ہم نے تقسیم کیا، لیکن اخلاقی پہلو بہت بنیادی ہے اور یہی اخلاقی انقلاب کا باعث بنتا ہے۔
اس کی وجہ جس وقت انسان احرام باندھتا ہے تو تمام ظاہری امتیازات سے، رنگ و نسل سے، باقی چیزوں سے ماورا ہو کر مادیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو حج کے اعمال انجام دیتا ہے اور یہ کے بعد دیگر اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے خدا کے نزدیک اور قرب الہی کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا سے ایک اس کا مضبوط رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور بعد ازاں جب حج کے لیے جب وہ قدم پہ قدم آگے بڑھتا ہے، اور جس کی طرف دوستوں نے اشارہ کیا علماء نے کہ وہ بت شکن ابراہیم اور اسی طریقے سے اسماعیل ذبیح اللہ اور ان کی والدہ کو یاد کرتا ہے، ہاجرہ کو، جب وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے سامنے ان کی قربانی کا جو ہے مجسمہ ہو جاتا ہے، ان کی قربانی یاد کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بتایا جو حج کرتا ہے کہ اس کے گناہ ایسے جیسے وہ شکم مادر سے ابھی پیدا ہو۔ آغا صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار سے کہ آیا بس یہی کافی ہے کہ آیا ہم ظاہری اعمال انجام دیں اور یہ ہمارے میں تبدیلی نہ آئے، تو آیا ہماری زندگی میں انقلابی وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پہلو ایک انقلاب اور اخلاق برپا ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرف آغا صاحب استفادہ کریں گے۔ کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا، جس طرح کہتے ہیں نا ماں کی پیٹ سے نکلا بچہ، ویسے آ کے ویسے ہی بندہ ہو جاتا ہے۔ بہت اہم سوال، میں بھی یہی سوال ڈاکٹر ذوالفقار سے چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے احرام باندھ لیتے ہیں، صحیح انجام دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی انہی کی یاد رکھیں، تو میری زندگی میں انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا؟ حج کے اعمال کے بعد میری زندگی وہی دوبارہ سے جیسے پہلے تھا، حج سے پہلے اور حج کے بعد 40 سے پہلے اور 40 سے بعد، یہ کیا وجہ ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرتی ہوں۔ بات گفتگو کیونکہ یہ حج اور قربانی کے متعلق ہو رہی ہے، تو اسی حج کو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان سفر حج کے لیے بھی مذہبی سفر آپ کر رہے ہیں، زیارت کے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے، تو جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور وہی کمی آخر تک اپنا اثر دکھاتی ہے، وہ ہے عدم معرفت۔ کہ بھئی آپ ایک نئے سفر پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ پہلے نہیں گئے، وہاں پر آپ کیا لینے جا رہے ہیں، اس سفر کو آپ جا رہے ہیں اس کے اپنے آداب کیا ہے، اور جس سفر کے لیے آپ نکل رہے ہیں اس کی اہمیت اور اس کا مقاصد اس کی کیا ہے۔ ایرانی بڑوں پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فرہنگ سازی کا لفظ، کلچر کریٹ کرنا۔ جی، جیسے آپ کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، نیٹ استعمال کر رہے ہیں، جب تک اس کے آپ بتائیں کہ نہیں اپنی نئی نسل کو، بچوں کو کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، تب تک اسے صحیح استعمال نہیں کرے۔ فرہنگ بنانا کسی چیز کے استعمال کی، تو یہی ہوتا ہے انسان جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس زیارت کا مقصد سمجھ کر، زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کہ وہاں مزار دے کر آ جائیں گے، روزے کی زیارت کر کے آ جائیں گے۔ ہمارے لوگوں کی زیارت کا مزار اور مقصود صرف ایک گنبد بارگاہ ہوتی ہے، جو شخصیت اندر موجود ہے اس مزار کی اس کی معرفت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری ذات میں اخلاقی اثرات نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم اس معرفت کے ساتھ نہیں جاتے جو وہاں پر گواہی دینی ہوتی ہے، اشہد انک امام المفروض من اللہ، مفروض الطاعات من اللہ، کہ آپ وہ امام ہیں جن کی اطاعت کو اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا۔ اگر شروع دن سے جب ہم نے زیارت کا سفر طے کیا ہے یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم اس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں جس کی اطاعت اللہ کی جانب سے فرض ہے ہمارے اوپر، تو پھر شاید زیارت کے اثرات کچھ اور لے کر آئیں۔ پھر ہم صرف گنبد و بارگاہ کی زیارت کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس ہستی کے اہداف کو لے کر آئیں گے جس ہستی کو ہم نے اللہ کی جانب سے مفروض الطاعت مانا ہے۔ بالکل یہ سچویشن آ جاتی ہے حج میں، کہ جب حاجی سفر حج کے لیے جاتے ہیں ان کی حج پہ جانے سے پہلے معرفت کس درجے کی ہے۔ جس ابراہیم کا یہ اسوہ نبھانے جا رہے ہیں اس ابراہیم کو انہوں نے کتنا پہچانا ہے، ابراہیم کے وارثوں نے جو حج کیے ہیں ان ورثاء کو کتنا پہچانا ہے۔ اخلاقی تبدیلی تو تب آتی ہے جب انسان پہلے معرفت کسی مرحلے تک پہنچتا ہے۔ اخلاق انسان میں ٹھونس تو جا نہیں سکتا، اخلاق انسان کا ایک اختیاری عمل ہے کہ میں نے اپنے اختیار کے ذریعے خود اپنی ذات کو بدلنا ہے، کچھ چینج کرنا ہے، اور وہ چینجنگ آتی ہے معرفت پر۔ سفر حج پہ جانے والے جتنی معرفت لے کر جاتے ہیں اتنا ہی اثر لے کر آتے ہیں۔
بہت سے لوگ جائیں گے بھی ہم حج پہ جا رہے ہیں، واپسی پہ سعودی عرب کا سونا وہاں بہتر مل جاتا ہے، پاکستان میں مہنگے ہے، وہاں سے وہ لے آئیں گے. کہ تیرے جانے کا مقصد کیا ہے اور تو لے کر کیا آ رہا ہے. اور بہت ہی کم پہلے گائیڈنس دی جاتی ہے کہ جس بارگاہ میں تم جا رہے ہو وہ بیت اللہ ہے، وہاں پہ اللہ کو ملنے جا رہے ہو. یہ سفر لقاء اللہ ہے. بہت کم یہ آشنائی دلائی جاتی ہے زائرین بیت اللہ کو. جو حاجی جاتے ہیں بہت کم یہ معرفت کا مقصد لے کر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ تر اثرات ان کے، جس طرح ابھی صاحب نے ایک اشارہ نقطہ کیا، تجارتی اہداف میں بدل جاتا ہے. سفر زیارتی سفر تجارتی بن جاتا ہے. رب کے گھر جاتے ہیں رب کو تلاش کرنے کے لیے، مادہ پرستی میں سب کچھ لے آتے ہیں دنیاوی چیزیں سوائے رب کے. انسان جاتا ہے اپنی ذات کو جس کو لے کے چلتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، اسی انسان کی ذات میں رب کی رحمتیں موجود ہیں، اسی انسان کے دل میں رب موجود ہے، مگر اس کی آشنائی نہیں ہے. اس خدا کو ڈھونڈنے باہر چلا ہے جو اس کے اندر موجود ہے. کتنی آشنائی ہوتی ہے ہم زائرین کو. کتنے ایسے حاجی اور زوار ہوتے ہیں جو اس مقصد کو لے کے جاتے ہیں کہ جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے. وہ مقصد ہے کہ ہم مادیات سے مبرہ ہو کے اپنی حقیقی معنویت کو پا لیں. شاہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ رب کے ساتھ ناطہ مضبوط کر کے لوٹنا، کہ جب ہم دوبارہ دنیاوی معاملات میں آئیں تو غفلتوں کا شکار نہ ہو. یہی اثر ہوتا ہے. غفلت سے چھٹنے کے لیے انسان بیدار ہونے کے لیے معرفت چاہیے، اور وہ معرفت تب اثر گزار ہوتی ہے جب اس سفر معرفت پر نکلنے سے پہلے معرفت انسان کو ہو، اور اس معرفت کے مطابق آداب کے ذریعے سفر طے کیا جائے، تب کسی مقصد اور ثمر کو سفر منتہی ہو سکتا ہے. ہو چونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، بس ایک بہت اہم ہے جس کی طرف آپ نے سوال کیا، واقعاً معرفت اور شناخت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان آداب کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ سفر سیر و تفریح کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ریاکاری کا سفر نہ ہو، یہ سفر جو ہے خرید و فروش و تجارت کا سفر نہ ہو. پھر جب اس سفر سے واپس آئیں، جب آپ کا ایک رابطہ مضبوط ہو جائے تو اس کی یاد کو تازہ رکھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ میں کیسے اس کی یاد کو تازہ رکھ سکتا ہوں. پھر اس زیارت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پھر خانہ خدا کو اپنے دل میں بسانا ہے. یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. بس اسرار حج میں سے ہم چاہیں گے اخلاقی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور ثقافتی اور تجارتی حوالے سے ان پہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر علمدار صاحب، اور اس کے بعد دعا کریں گے. اس طرح ہماری یہ علمی نشست ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم اس طرح کی علمی نشست جاری رکھیں گے اور ہر کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. اگر آخر میں کوئی سوال بھی ہو تو ہم آپ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو میں جو کچھ بیان ہوا اسی کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہی جو ہے وہ حج کے قربانی کے پیغام ہیں، یہی وہ میسج ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. جو حج پہ گئے ہیں اور جو حج پر نہیں گئے، خدا نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا کہ اگر وہاں پہ اس سرزمین پہ آپ نہیں پہنچ سکے تو یہاں پر بھی آپ اس واقعے کی یاد منائیں، یہاں پر بھی آپ قربانی کریں، اور جو خدا کا قرب حاصل کرنا ہے وہ یہاں پہ اپنی سرزمین پر بھی آپ وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ ذریعہ بھی ممکن ہے. البتہ منحصر نہیں ہے کہ فقط یہی ہمارے پاس ذریعہ ہو، ہم قربانی کریں گے تو ہی ہمارے خدا کے جو ہے وہ قرب ہمیں حاصل ہوگا. نہ چہ بسا ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں خدا نہ خواستہ کسی میں ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے تو یہ اس کی عبادت جو ہے وہ شرک میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے. تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ بچا جائے اور یہ مد نظر رکھا جائے کہ ہمارا مراد، ہماری مقصود، ہمارا مطلوب خدا کا قرب حاصل کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں ایک ایسی ضرورت ہمارے پیش آئے کہ خدا کا قرب جو ہے اس کے ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکے. یعنی اس سے قربانی کی اہمیت کی نفی نہیں ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، اس کے بدلے میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں. نہ، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسا کام انجام دیتے ہیں، آپ کے معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے، آپ کے کسی مومن بھائی کی کوئی ضرورت ہے، تو اگر آپ قربانی کے بدلے میں وہ عمل بھی انجام دیں گے تو خدا چہ بسا آپ کو اس سے بڑھ کر اجر دے. اور ایسا بعض واقعات میں ملتا بھی ہے کہ ایک شخص اس نے حج کا ارادہ کیا
اور جب حج کا ارادہ کیا تو اس کے پاس جو مال و متاع ساری زندگی اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی حج کے لیے. ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کی آرزو ہوتی ہے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے, اور ساری زندگی اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں اتنی توفیق دے, ساری زندگی اس کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالآخر جب اتنا ہمارے پاس ہو جائے گا, استطاعت ہو جائے گی تو ہم حج کریں گے. اس نے بھی ساری زندگی جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اب جب حج پہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ میرے ایک مومن بھائی کی ضرورت ہے, مشکل میں. اب سوچا کہ کیا کروں, حج پہ زندگی کی ایک آرزو ہے, دیرینہ آرزو تھی کہ خدا مجھے یہ سعادت نصیب کرے, اور اس طرح جو ہے یہ بھی جو ہے وہ قابل تحمل نہیں ہے, میں اس کو دیکھ نہیں سکتا, کیا کیا جائے. تو وہاں پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جو حج کے لیے پیسے اس نے جمع کیے تھے وہ اپنے مومن بھائی کو دے دی اور حج پر نہیں گیا. جو دوسرے افراد جانتے تھے کہ اس نے حج پر جانا ہے وہ وہاں پر جب گئے واپس آئے تو بات چیت ہوئی, کہا کہ تم تو وہیں پر موجود تھے. کہا نہیں میں تو گیا ہی نہیں. کہا ہم نے تمہیں خود دیکھا ہے وہاں پر حج کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. یعنی یہ جو ہے پہلو بھی اس کا موجود ہے. یہ بھی قربانی ہے کہ انسان وہ چیز کہ جو اسے بہت زیادہ عزیز ہے خدا کی راہ میں قربان کر دے. اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں, حج ایک ایسی عبادت ہے جو سیاسی بھی ہے, اقتصادی بھی ہے, ثقافتی بھی ہے, عبادی بھی ہے. اس میں ہر پہلو جو ہے وہ موجود ہے. اس میں ایک پہلو جو ہے وہ برات کا ہے, اظہار برات کرنا ہے. کس سے؟ دشمن سے. کس سے؟ شیطان سے. کس سے؟ طاغوت سے. کون طاغوت؟ جو غیر اللہ ہے, جو خدا کے مقابلے میں ہے. جو بھی خدا کے مقابلے میں آ جائے اس سے اظہار برات کرنا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک پیغام ہے حج کا کہ آپ خدا کے دشمنوں سے اظہار برات کریں, اور آپ نے عبادت انجام دینی ہے. آپ نے خلوص نیت سے وہاں پہ طواف کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, سعی کرنی ہے, لبیک کہنا ہے, جو کچھ کہنا ہے یہ اس کا عبادی پہلو ہے. پھر وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی تجارت کا سامان اسی سے پورا ہوتا ہے, ان کی زندگی کی گزر اوقات, اور یہ قدیم سے رہا ہے. حج جب کیا جاتا تو حج کے ایام میں بازار لگتے تھے اور لوگ ان دنوں میں اپنی ضروریات پوری کر کے پورے سال کی چیزیں لے جایا کرتے تھے اور آ کر سامان بیچا کرتے تھے. آج بھی وہ تجاری اس کا پہلو اپنی جگہ پر محفوظ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر اس کا ہم چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے ایک اس کے اگر ہم اعمال پہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کیسے مسلمان جو ہے وہ پہلے احرام باندھتے ہیں, احرام باندھنے کا فلسفہ کہ احرام باندھنے کے بعد جب دوسرے مقام پر آتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں, پھر مشعل الحرام میں آتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں, اس کے بعد جب مینا جایا جاتا ہے مینا میں قربانی کی جاتی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کے بعد جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے, دوبارہ جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہاں پر اس سے پہلے جو تقصیر کی یا حلق انہوں نے کیا, اس کے بعد بیت اللہ آئے, بیت اللہ آ کر طواف کیا, طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعی کی, سعی کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے, دوبارہ طواف النساء کی, یہ سارے اعمال, اور اس کے بعد 5 دن تک اس عبادت میں مشغول ہیں. یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک اس عمل میں مشغول ہیں. اور اس کا ایک ایک عمل جو ہے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی, انہوں نے کیا عمل انجام دیا, اور اس کی حکمت اور فلسفہ کیا تھا. انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہوئی تو پھر اس کی جانب اشارہ کریں گے. مختصر یہ کہ اصلی جو ہدف ہے وہ توحید, طاغوت سے دوری, لقاء اللہ, اور جو بھی عمل انجام دیا جائے وہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے, خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے. چونکہ ہماری زندگی میں مرکز اور محور خدا کی ذات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہماری زندگی میں ہر طرف توحید نظر آنی چاہیے.
جو عمل بجا لائیں اس عمل میں ہمیں توحید نظر آنی چاہیے. ہم اپنے ہر عمل کو دیکھیں کہ آیا ہمیں اس میں خدا پر ایمان نظر آ رہا ہے, خدا پر توکل نظر آ رہا ہے, خدا کی رضایت نظر آ رہی ہے, خدا کی خوشنودی نظر آ رہی ہے. اگر ہمارے ہر عمل میں خدا ملحوظ خاطر ہے تو پھر ہمارا ہر عمل توحیدی ہوگا. لیکن اگر ہمارے اعمال میں خدا برائے نام ہے تو یہ ہمارا توحیدی عمل نہیں ہے. چاہے حج ہو, چاہے کوئی اور عبادت ہو, وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو ہمارے افراد حج پر گئے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں, جو گئے ہیں, ان کی حج و زیارات کو قبول فرمائے, اور جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں خداوند متعال معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں یہ سعادت اور ہم سب حضار کو یہ سعادت نصیب فرمائے. الہی بحق محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرما. اس مقدس مہینے میں جو بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں انہیں قبول فرما اپنی بارگاہ میں. الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. الہی بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما, جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما, جو شرعی حاجات رکھتے ہیں ہم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس جوان نسل کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی پیرو قرار دے. الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم فرما, بالخصوص مومنین کے درمیان اتحاد قائم فرما, مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, تشیع کی حفاظت فرما, تشیع کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما, ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.